ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہر بلاری کے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری صدر الحفاظ محمد عابد حسین نظامی صاحب اپنی امامت کی ایک ہی مسجد میں امامت و خطابت کے 40 سال مکمل کر لیے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج کے دور میں ناظرین گرامی، کہ مسجد کی کمیٹیوں کو، صدر و صدور کو اور امام و خطبہ کے درمیان میں ہونے والی انبن دوریوں کو لے کر کے ایسے حالات میں ایک ہی مسجد میں 40 سالہ خدمات انجام دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی خدمت میں جو ہے تہنیت نامہ پیش کرتے ہوئے ان کی ان خدمات کو سراہا ہے۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ شہر بلاری کے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صدر الحفاظ محمد عابد حسین نظامی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام بن الحاج حافظ و قاری احمد حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صدر الحفاظ و امام و خطیب پقالی مسجد اہل سنت والجماعت قول بازار بلاری کو 40 سالہ بیلوز خدمات پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ حافظ قرآن ہو تم، نازل ہو رب کی رحمتیں، مل گئی دونوں جہاں کی تم کو ساری نعمتیں، خوش نصیبی پر کرو تم اے عابد حسین، مرحبا مرحبا 40 سالہ خدمتیں۔ صدر الحفاظ کی ابتدائی تعلیم شہر بلاری میں مسجد قادریہ کے قرب میں ہوئی۔ 4 نومبر 1980 میں اپنا آبائی وطن چھوڑ کر حیدرآباد کی سرزمین کے قریب چڑچلا کاورم پیٹ میں مسجد کاورم پیٹ میں حفظ قرآن کا آغاز کیا اور 1 سال 2 ماہ میں مکمل قرآن مجید کے حافظ ہو گئے۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے حیدرآباد کا رخ کیا۔ شہر حیدرآباد میں مدرسہ دارالعلوم نعمانیہ و جامعہ نظامیہ ازہر ہند میں مولوی عالم کی مکمل تعلیم حاصل کی۔ بعد از حیدرآباد کو ترک کر کے اپنے آبائی وطن شہر بلاری میں 22 نومبر 1985 سے امامت و خطابت پر فائز ہو گئے۔ مسجد پقالی اہل سنت والجماعت قول بازار میں بفضلی تعالی حضور صدر الحفاظ اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے رہے اور 22 نومبر 2025 کو مکمل 40 سال خدمات امامت و خطابت کا عرصہ گزار رہے ہیں۔ شہر بلاری کے اطراف و اکناف واحد ہیں شخص ہیں جو اتنے عرصے دراز تک منصب امامت و خطابت پر فائز رہے۔ مسجد پقالی اہل سنت والجماعت کے تمام نوجوانان محلہ 40 سالہ خدمات پر ان کی خدمت میں تہنیت پیش کیے اور جو ہے ان کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رہا اور اس کے لیے ایک مختصر نشست بھی اس وقت منعقد کی گئی تھی۔ اس کامیاب سفر پر سیدھی بات بھی ان کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ رانچی کے ہوٹوار واقع برسا منڈا سینٹرل جیل میں قید شراب اور GST گھوٹالے کے ملزمان کی مبینہ ڈانس پارٹی کی وائرل ویڈیو پر جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے سخت رخ اختیار کیا ہے۔ عدالت از خود نوٹس لیتے ہوئے درج مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کے دوران ریاستی حکومت کو پورے معاملے میں تفصیلی جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دہلی کے دوارکا ضلع کی سائبر پولیس نے انشورنس پالیسی کے نام پر بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کرنے والے ایک منظم سائبر فراڈ سنڈیکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ کارروائی کے دوران ایک خاتون سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ساگر پور علاقے میں قائم ایک فرضی کال سینٹر پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں ڈیجیٹل اور دستاویزی شواہد ضبط کیے گئے ہیں۔ کرسمس اور سال نو کی تعطیلات سے قبل جنوبی ہند میں گھریلو اور مذہبی سفر میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمل ناڈو، کرناٹک اور کیرلا کی ٹرانسپورٹ ایجنسیوں نے بس اور ریل خدمات میں بڑے پیمانے پر توسیع کی ہے تاکہ مسافروں کو ہجوم اور آخری وقت تک کی دشواریوں سے بچایا جا سکے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پیر یعنی 22 دسمبر کو برلن کے دورے کے دوران ہندوستان میں جمہوریت ووٹ کی چوری اور انتخابات کی منصفانہ حیثیت کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا ہے
اور ادھر سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ میں جنگلاتی زمین پر ہو رہے ناجائز قبضہ معاملے میں انتہائی سخت رخ اختیار کیا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے اس معاملے میں اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا، اتراکھنڈ حکومت کو پھٹکار بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بے حد حیران کرنے والا معاملہ ہے کہ اتراکھنڈ حکومت اور اس کے افسران اپنے آنکھوں کے سامنے جنگلاتی زمین پر ہو رہے قبضے کو خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ راشٹریہ سیون سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے اتوار کے روز کہا کہ تنظیم کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ادھر بی جے پی کے اقلیتی لیڈر نازیہ الہی خان نے ممبئی ایئرپورٹ پر انڈیگو ایئر لائن کے عملے کی جانب سے ہراسانی کا الزام عائد کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ایئر لائن پر شدید تنقید۔ انہوں نے نہ صرف انڈیگو کے انتظامی ڈھانچے پر سوال اٹھائے بلکہ ایئر لائن کو کھلے عام چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمت ہے تو انہیں پروازوں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ ادھر اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع میں ایک معاملہ سامنے آیا جہاں ایک بزرگ جوڑے نے صدر کو خط لکھ کر بینک کا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا گردہ بیچنے کی اجازت مانگی۔ بزرگ جوڑے نے بینک ملازمین پر قرض کی ادائیگی کے لیے ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ متاثرہ بزرگ جوڑے نے بینک کا قرض واپس کرنے سے عاجزانہ اظہار کرتے ہوئے صدر مملکت سے اپنا گردہ بیچ کر قرض واپس کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں حالیہ ہنگامہ آرائی کے دوران دیپو چندر داس کی موب لنچنگ و قتل پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، اسے شرمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی ANI سے گفتگو کرتے ہوئے جس کا ویڈیو ANI کے اکاؤنٹ پر ہے، انہوں نے کہا کہ انتہائی شرمناک ہے جب مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرے، چاہے کسی نے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ کی ہو۔ بنگلہ دیش حکومت نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے پیر کے روز اس بات کا اعادہ کیا کہ عام انتخابات 12 فروری کو مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اور کہا کہ ملک کے عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے بےتاب ہے، جنہیں پچھلی آمرانہ حکومت نے چھین لیا تھا۔ انڈیگو کو ترکی سے لیز پر لیے گئے 5 نیز و باڈی طیارے کو مزید ایکسٹینشن نہیں دیا جائے گا، یعنی اب ان طیاروں کو صرف مارچ 2026 تک چلانے کی اجازت ملی۔ اس سلسلے میں ہوابازی ریگولیٹر DGCA کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے۔ واچ ڈاگ نے انڈیگو کے ذریعے ترکی سے لیے گئے ایئرکرافٹ کی لیز کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں بتایا ہے۔ کچھ ماہ قبل تک امریکہ اور افریقی ملک نائجیریا کے رشتوں میں تلخی دیکھنے کو مل رہی تھی، لیکن اب اچانک حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ نے نائجیریا کے ساتھ تقریباً $2.1 ارب تقریباً 1.6 ارب پاؤنڈ کے ہیلتھ ڈیل پر دستخط کیا۔ اس پیسے کا استعمال HIV، TB، ملیریا، پولیو جیسی بیماریوں سے نمٹنے کے ساتھ ہی ماں اور نوزائیدہ بچی کی صحت کو بہتر بنانے میں ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سپریم اسلامی کمیٹی کے سربراہ شیخ اکرمہ صابری نے خبردار کیا کہ مقدس شہر القدس ایک نہایت خطرناک مرحلے سے گزرا، جہاں انتہا پسند قابض ظالم صہیونی درندوں کی حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا باسپرس موجود نہیں، اور اسی فضا میں مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے، اسے تقسیم کرنے کے مجرمانہ منصوبے تیزی سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی انتہا پسند وزیر خزانہ بزلیل سموٹریش نے انکشاف کیا کہ قابض حکومت کے سربراہ بنجمن نیتن یاہو نے انہیں اور وزیر برائے آبادکاری اوریت سترو کو ہدایت دی کہ مغربی کنارے میں قائم مزید غیر قانونی صہیونی آبادکار چوکیوں کو نام نہاد قانونی حیثیت دینے، انہیں باقاعدہ شکل دینے کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے منگل کی علیہ صبح نابلس شہر میں فائرنگ کر کے 3 فلسطینی شہریوں کو زخمی کر دیا ہے، جبکہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گھروں پر دھاوے بول کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے گھروں کی تلاشی کے دوران توڑ پھوڑ کی اور گھریلو سامان کو تہس نہس کر دیا ان دہشت گردوں نے۔ ادھر برطانوی دارالحکومت لندن میں عوامی سطح پر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے جن کا مقصد تنظیم فلسطینی ایکشن کے ان کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا تھا جو برطانوی جیلوں میں غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں، اپنے غیر قانونی حراست کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی اسرائیلی کنیسٹ نے دوسرے اور تیسری ریڈنگ میں اس قانون میں توسیع کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت نام نہاد ریاستی سیکورٹی کو نقصان پہنچانے کے بہانے غیر ملکی ٹی وی چینلز کو بند کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس قانون کا اطلاق اب سن 2027 کے اختتام تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔